وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ سپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، اسلام میں جو سب سے پہلے دفاعی لڑائی لڑی گئی، دفاع کے لیے ہمارے آقا آگے بڑھے بدر کے میدان میں، تو کچھ لوگ قید کر کے لائے گئے مدینہ منورہ میں، کچھ لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے. اللہ کے نبی کو تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، آپ کا سراپا رحمت تھا، کسی کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کی بھوک آپ سے برداشت نہیں ہوتی. آنے والے ان قیدیوں کو قیدی بنا کے رکھنا ہمارے آقا کو اچھا نہیں لگا، پسند نہیں آیا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے فرمایا کہ بھئی جو لوگ اس کا فدیہ دینا چاہیں دے کر کے وہ آزاد ہو جائے. کچھ لوگوں نے فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا. بعض ایسے تھے جن کے پاس دینے کے لیے رقم نہیں تھی، تو ہمارے آقا نے فرمایا کیا ان کو علم آتا ہے؟ یہ لوگ علم جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ جانتے ہیں. تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے بچوں کو علم سکھلا دیں، ان کے پاس جو علم ہے وہ ہمارے بچوں کو سکھلا دیں، اور علم کا سکھلانا ہی ان کا فدیہ ہے، یہ سکھلا کر کے آزاد ہو جائے. ہمارے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ قید کر کے لائے گئے ہیں اور وہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے اسلام پر اور قیدی بنا کے لائے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے پاس بھی اگر علم ہے ہمارے بچوں کو یہ سکھلا دے اور یہی ان کا فدیہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر ممالک سے دوسرے بادشاہوں کے پاس سے خطوط آتے، وہ عربی زبان میں نہ ہوتے، ان کی زبان عبرانی ہوتی یا سریانی ہوتی، اور اس کے پڑھنے والے موجود نہیں تھے مکہ مدینہ منورہ میں. تو اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو متعین فرمایا کہ یہ زبانیں سیکھو، اور چند صحابہ فوراً مختصر مدت کے اندر ان زبانوں کو انہوں نے سیکھ لیا. خطوط آتے تو وہ پڑھ کر سناتے اور اس کا جواب دیتے. اسلام نے تعلیم کو عام کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں قرآن کے پڑھنے والوں کو، بلکہ ہمارے آقا کو اولاً اللہ نے یہ ہدایت فرمائی. نبی اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کر لیجئے کہ اے ہمارے رب میرے علم میں اضافہ فرما. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے ہمارے رب ہمارے علم میں زیادتی فرما، اضافہ فرما. یہ پہلی ہدایت اللہ کے نبی کو تھی، اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو ہے. اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا کہ علم میں زیادتی کی دعا کرو. اللہ کے نبی نے بھی حدیث میں یہ دعا سکھلائی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، بڑھوتری فرما. ہمارے نبی نے حدیث میں بھی اس کو سکھلایا. ہاں یہ بات ہے کہ علم وہی نافع ہے جس کا تعلق اس میں رب کے ساتھ ہے، جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے، جو اپنے مالک کو پہچانتا ہے. ہر وہ علم جو انسان کو نفع پہنچانے والا،
اسلام اس کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس کو اہلاً و سہلاً کہتا ہے، ہدایت دیتا ہے کہ وہ سارے علوم اسلام کے ماننے والوں کو اپنانا چاہیے جو علم لوگوں کی بھلائی کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں، جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ ایک ہے مذہبی علم، وہ تو ہمارے لیے لازم اور ضروری۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جو علوم و فنون، تاریخ ہے، جغرافیہ ہے، سائنس ہے، دنیا بھر کے جتنے علوم، یہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے علوم کو حاصل کر کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا نے حدیث میں فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ نفع اٹھائے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، وہ آدمی بہترین انسان۔ اسلام نے علم کو ایک ایسا سمندر قرار دیا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اطلب العلم من المہد الى اللحد، گہوارے سے لے کر کے جنازے تک، پیدائش سے لے کر کے وفات تک علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ علم کی کوئی عمر نہیں، وہ کبھی بوڑھا ہوتا نہیں، حاصل کرنے والے بوڑھے ہوتے ہیں، علم جوان رہتا ہے۔ عمر کی کسی بھی منزل میں آ کر کے اگر علم حاصل کرنا پڑے اور حاصل کرنے کا موقع آئے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ آگے بڑھ کر کے علم حاصل کرو، اپنی عمر کو علم کے حصول میں مانے نہ بناؤ بلکہ علم حاصل کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، علم کے حصول کے لیے اگر تمہیں دور دراز کا سفر کرنا پڑے، مشقت اٹھانا پڑے، اٹھاؤ، علم حاصل کرو۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگر تمہیں ملک چین جانا پڑے، اور اس زمانے میں ملک چین بہت دور، اور اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ اتنی دور کا سفر بھی کرنا پڑے اور سفر کر کے تمہیں علم ملتا ہو تو ایسے سفر کو بھی اختیار کرو، گریز نہ کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر تعلیمی پسماندگی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ مسلمان علم کے حصول میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ یہ ان کا ورثہ ہے، یہ قرآن کی پہلی وحی ہے، اقرا، یہ اللہ کے نبی کی احادیث کا خلاصہ ہے۔ ہمیں علم میں دوسری قوموں سے بہت آگے ہونا چاہیے تھا، بلکہ اول نمبر ہمارا ہوتا اور لوگ دوسرے نمبر پر ہوتے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ دنیاوی عیش و عشرت میں دنیاوی ساز و سامان کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ جو اصل ہمارا سرمایہ علم تھا اس سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ نبی کی پیدائش اور نبی کی ولادت کے اس عظیم موقع پر ہمیں نبی کی ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور خود کو، اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں علم کے وسیع اور پھیلانے کے لیے خدمت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ہم سے جو بن پڑتا ہے وہ علم کے پھیلاؤ کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے، جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے منا۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब ईटी इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला चौहान ने रात के औकात में भोपाल के मुख्तलिफ मकामात का किया दौरा। गरीब और बेसहारा अफराद का दर्द जानने की कोशिश। कांग्रेस तशहीर से ज्यादा काम पर देती है तवज्जो। अपोजिशन की पॉलिसियां हैं उसके बरक्स, राहुल गांधी का बयान। मिस्र के फौजी सरबराह अब्दुल फत्ताह सीसी ने सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का दिया इशारा। और टीम इंडिया के साबिक ऑलराउंडर कपिल देव को अता किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और तफसीलात। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल रात अचानक भोपाल के रैन बसेरों का दौरा करते हुए गरीबों और बेसहारा अफराद के मसाइल से वाकफियत हासिल की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीबों का दर्द जानने के मकसद से ये दौरा किया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान शनिवार की रात तकरीबन 10 बजे अपने दफ्तर से निकले और आला अहदेदारों के हमरा भोपाल शहर का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने सड़क के किनारे और फुटपाथ पर सो रहे लोगों का हाल चाल पूछा और उनके मसाइल को हल करने की कराई। वज़ीर आला ने भोपाल के मुख्य रैन बसेरों का भी दौरा किया और वहां लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर चौहान ने कहा कि वो गरीबों का दर्द जानने के लिए निकले थे। वास्तव में इन घनघोर सर्दियों में क्या हाल है हमारी वो जनता जो गरीब है, उनके ये देखने आज मैं निकला था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि रैन बसेरों की जो व्यवस्था अंदर मैंने जाके देखी, उसमें कम से कम ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था है और भोजन की व्यवस्था है। अगर कोई कमी और होगी तो दूर करने का उसको प्रयास करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सहूलियत के दौरे भी जारी रहेंगे और रियासती उजरा और दीगर सरकारी अधिकारों को इसकी हिदायत की जाएगी। इसी दौरान चौहान ने न्यू मार्केट में एक टी स्टॉल पर चाय की चुस्कियां भी। इस दौरे के दौरान चौहान के हमरा आला सरकारी अधिकारों के अलावा एरिया भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट ईटी। कांग्रेस ज्यादा सरगर्मियां अंजाम देती है, ताहम तशहीर पर कम ही तवज्जो मरकूज करती है, जबकि अपोजिशन पार्टियों की पॉलिसीज के बरक्स है और वो कम काम करते हुए भी मार्केट पर छाए रहने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने अगले लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में शनिचर के रोज बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड्स पर एक इंटरैक्टिव सेशन से खिताब किया। इस सेशन में मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले तलबा, प्रोफेशनल्स, तहकीककार, जहदकार, फनकार और पंचायतों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारी सरगर्मियां अंजाम देती है, ताहम अपनी सरगर्मियों और सूदियाबियों की तशहीर के मामले में पीछे है, जबकि अपोजिशन पार्टियां मार्केटिंग के शोबे में आगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस ही वाहिद पार्टी है जो तमाम हिंदुस्तानियों को एक साथ लेकर चलती है, जो अमीर गरीब, ऊंच नीच और जात पात में कोई फर्क नहीं करती। कांग्रेस नायब सदर ने उम्मीदवारों के इंतखाब के तरीक़ेकार को सियासत में नौजवानों के तनासुब में कमी की सबसे अहम वजह बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी पार्टी उम्मीदवार के इंतखाब के लिए मकामी लोगों से रुजू नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा कि असल हुक्मरानी वो होती है जिसमें अवाम का एहतराम किया जाता हो और उनकी आवाज को सुना जाता हो। इस मौके पर मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मनीष तिवारी ने यूपीए हुकूमत की हुसूलियाबियों को गिनवाया और कहा कि अवाम के मशवरों से इंतखाबी मंशूर की तैयारी का तरीका कांग्रेस की ही देन है। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर सचिन पायलट, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह के अलावा इंफोसिस के को फाउंडर व आधार प्रोग्राम के सरबराह नंदन नीलकेनी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज।
بی جے پی کے وزیر اعظم کے امیدوار اور گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی آج گوا میں وجے سنکلپ ریلی سے خطاب کریں گے۔ مودی کا یہ خطاب سوامی وویکانند کی یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ گوا کے پنجی میں یہ ریلی منعقد ہو رہی ہے۔ اس ریلی میں بی جے پی کے مقامی کارکنوں کے علاوہ بڑی تعداد میں عوام کی شرکت متوقع ہے۔ گوا کے وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر نے تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ بی جے پی کی گوا یونٹ انچارج اسمرتی ایرانی ریلی کو کامیاب بنانے کے لیے کئی روز سے انتظامات میں مصروف ہیں۔ بھارت کے سامنے گڈ گورننس کا ادھارن پرستت کیا ہے تو سوامی وویکانند جی کی جینتی کے اوسر پر انہیں سب سے بڑی شردھانجلی یہ ہے کہ گڈ گورننس اور سشاسن کے مادھیم سے جس سمردھ بھارت اور سمپن بھارت کی کلپنا سوامی جی نے کی تھی اسے پورا کرنے میں نریندر بھائی کا جو یوگدان رہا ہے اور آگامی 2014 کے لوک سبھا کے چناؤ کو جیتنے کا جو وشواس ہم سب کاریہ میں ہے۔ گجرات کے معطل آئی پی ایس افسر پردیپ شرما نے فون ٹیپ معاملے میں کورٹ سے رجوع ہونے کی بات کہی ہے۔ شرما کے مطابق اگر مقامی پولیس ایف آئی آر درج نہیں کرے گی تو وہ عدالت سے رجوع ہوں گے۔ واضح ہے پردیپ شرما نے گجرات کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی سمیت امت شاہ اور دیگر افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ شرما نے سوال کیا کہ حکومت کرپشن ختم کرنے کی بات کرتی ہے لیکن اب تک کتنے لوگوں کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی معاملے میں کارروائی کی گئی ہے۔ یو پی کے وزیر کھیل نارد رائے نے مظفر نگر فساد متاثرین اور عام آدمی پارٹی کے تعلق سے متنازع بیان دیا ہے۔ نارد رائے کا کہنا ہے کہ بچے فساد متاثرین کیمپ میں ہی نہیں ہر جگہ مرتے ہیں۔ یو پی کے مظفر نگر فساد متاثرین کے تعلق سے کتنے سنجیدہ ہیں اس کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے۔ اقتدار کے نشے میں ڈوبے ان وزیروں کے نزدیک انسانی جان کی کیا اہمیت ہے، آپ خود سنیے۔ یو پی حکومت کے وزیر کھیل نارد رائے ریلیف کیمپوں میں بچوں کی اموات کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اب بچوں کا مرنا، بوڑھوں کا مرنا، جوان کا مرنا یہ شاشوت ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیمپ میں جو رہا وہیں مرا ہے، جو وہیں بنانے والے لوگ بھی مرتے ہیں، نہیں مرتے ہیں جی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے نہیں مرتے اور سڑک کے بعد میں سونے والے مر جاتے ہیں۔ میں اس بات کو خارج کرتا ہوں۔ وزیر موصوف نے عام آدمی پارٹی کے تعلق سے بھی متنازع بیان دیا۔ دلی میں اس کا بھوشیہ دیکھیے نا، اتر پردیش کے ابھی مہینہ دن بتنے چیزیں دلی میں ابھی دیکھیے، جوتے پڑیں گے دلی میں، عام آدمی پارٹی کو جوتے پڑیں گے دلی میں۔ ابھی دوسرے صوبے میں مت دیکھیے، وہیں دیکھیے جہاں اس نے کمٹمنٹ کیا اس کو پورا کرے تو آگے بڑھے۔ جیسے لوگ ایک سروے آیا ہے کل، کئی چینلوں نے کل اس کو دکھایا کہ سروے میں عام آدمی پارٹی کو سب سے زیادہ پریفرنس دی ہے پبلک نے۔ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ پبلک مہان ہے ہندوستان کی، یہی مالا پہناتی ہے اور یہی جوتا بھی مارتی ہے۔ کیا جی؟ یہی مالا پہناتی ہے اور یہ جوتا مارتی ہے۔ ہندوستان کی پبلک مہان ہے۔ نارد رائے بھی ایسے نازک وقت میں صحافی مہوتسو اور ریاستی وزیروں کے بیرونی دوروں کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فساد ہوئے 4 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ایسے میں مہا اتسو منانے اور اسٹڈی ٹور پر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹی وی نیوز متھرا۔ سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کی بات۔ یہ ملا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا صبح کبھی تو آئے گی۔ اربنائزیشن تیز رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے، تقریباً 30% ہندوستان شہروں میں رہتا ہے۔ آج نگر میں ہی نگر کے بھیتر 2 نگر نظر آتے ہیں، ایک سیواداروں کا نگر، دوسرا سیوا پانے والوں کا۔ آپ نے سنی نیتاؤں کی آواز، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی آواز۔ بہتر شہری کرن کے لیے آج ہی اپنے آئیڈیاز بھیجیں۔ چینج انڈیا، این ایجنڈا فار دا نیکسٹ PM۔ اللہ اکبر اللہ
مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ دنیا اپڈیٹ خبروں کا نیا اور انوکھا شو، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ، جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر، دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران۔ تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ETV اردو پر۔ انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے بدعنوانی کے انسداد کے لیے شروع کی گئی ہیلپ لائن نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ہیلپ لائن سے کال آنے کے بعد ویجیلنس محکمے نے کارروائی کرتے ہوئے دہلی پولیس کے 2 کانسٹیبلز کو گرفتار کیا ہے۔ ان 2 کانسٹیبلوں پر کپڑے فروخت کرنے والوں سے رشوت وصول کرنے کا الزام ہے۔ یہ اینٹی کرپشن ہیلپ لائن جو شروع کی ہے گورنمنٹ نے، اس میں آج قریب 12,000 کالز آئے اور اس میں سے قریب 50 کمپلینٹس ایسی ہیں جو کہ فردر انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں اور بھی بہت ساری کالز آئی تھی، قریب 30,000 کالز آئی تھی۔ اس میں ایک آج کافی مہتوپورن ٹریپ پلے کیا تھا اینٹی کرپشن برانچ نے۔ اس میں 2 پولیس کے کانسٹیبلز پکڑے گئے ہیں، ان کے نام ہیں ایشور سنگھ اور سندیپ کمار، یہ جنک پوری پولیس اسٹیشن سے ہیں اور یہ آگے بھی اور ایویڈنس اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے ایک کپڑے بیچنے والے سے منتھلی مانگی تھی اور 3,000 روپے لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ جیسا میں نے بتایا انویسٹیگیشن آگے بھی جاری ہے، یدی ضرورت ہوئی تو اور سینئر لوگوں کو بھی اس میں اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ امیٹھی میں آج عام آدمی پارٹی کی جن وشواس ریلی ہے۔ ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کرنے کی توقع ہے۔ دوسری جانب امیٹھی میں جگہ جگہ پر اروند کیجریوال، سسودیا اور کمار وشواس کے خلاف پوسٹر لگائے گئے ہیں۔ پوسٹر لگانے والی جماعت راشٹروادی پارٹی کے ارکان تینوں لیڈران پر قومی پرچم کی توہین کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں قوم مخالف قرار دے رہے ہیں۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی کے حلقہ انتخاب امیٹھی میں اتوار کو عام آدمی پارٹی کی جن وشواس نامی ریلی منعقد ہوگی۔ ریلی سے قبل امیٹھی میں جگہ جگہ عام آدمی پارٹی لیڈروں کی مخالفت میں بینرز لگائے گئے ہیں۔ راشٹرواد پارٹی کے ارکان نے یہ بینرز لگائے ہیں۔ راشٹروادی پارٹی کے ارکان عام آدمی پارٹی کے لیڈران اروند کیجریوال، منیش سسودیا اور کمار وشواس کو ملک مخالف قرار دے رہے ہیں۔ دراصل ماننیہ منیش سسودیا جی نے راج دھوج کا اپمان کیا تھا۔ راج دھوج کا اپمان ایک ڈیڈ باڈی پہ ڈال کر کے راج دھوج کو اور اس کو لے جا کر کے جلا دیا تھا، اور اس جلاتے سمے سب سے خراب بات یہ تھی کہ منیش سسودیا جی کے ساتھ کمار وشواس جی جو ذمہ دار ناگرک ہیں اور ماننیہ مکھیہ منتری اروند کیجریوال جی، یہ دونوں لوگ بیٹھ کر کے راشٹریہ دھوج کو جلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اس پہ ہم نے 13 اگست 2013 میں FIR کیا۔ اسی کی FIR کے آروپ میں ہم نے یہ ہورڈنگیں لگائی، لوگوں کو یہ جن جاگرن کا کام کیا کہ یہ راشٹر دروہی ہیں اور راشٹر دروہیوں کو کوئی حق نہیں بنتا ہے سماج کے نیترتو کرنے کا یا پرتندھتو کرنے کا۔ ایسے دیش دروہی اگر سماج کا پرتندھتو کریں گے تو کیا دیش دروہی چلائیں گے؟ دوسری جانب عام آدمی پارٹی کے مقامی لیڈران نے ان پوسٹرز پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امیٹھی سے تعلق رکھنے والے لیڈروں نے پوسٹروں کے تناظر میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے ملاقات کی اور ریلی کے لیے مناسب سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ سیاسی حریف ریلی کو درہم برہم کرنے اور امن و امان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کو جاپن اس لیے دینے گئے تھے کہ وگت دنوں میں ایک کاریکرم رام لیلا گراؤنڈ میں آیوجت کیا گیا تھا جس میں عام آدمی پارٹی کے کارکرتا گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، ابھدرتا کی گئی، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو وشوست سوتروں سے پتہ لگا کہ ہمارے نیتا جی شری کمار وشواس جی امیٹھی میں جو ریلی کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کوئی پران گھاتک حملہ ہو، ٹھیک، جیسا کہ سوتروں سے پتہ ہے۔ اتوار دوپہر 12 بجے امیٹھی کے رام لیلا میدان میں کمار وشواس کی یہ ریلی ہونے والی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔
शरद पवार के ताल्लुक से सुशील कुमार शिंदे के एक बयान से कांग्रेस में उनके खिलाफ तलवारें खींच सकती हैं। शिंदे ने कहा है कि अपने सियासी गुरु शरद पवार को वज़ीर-ए-आज़म के रूप में देखकर उन्हें खुशी होगी। उधर एनसीपी ने वाज़ेह कर दिया है कि शरद पवार वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल नहीं हैं। एक जानिब पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देख रही है, तो दूसरी तरफ शरद पवार को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर देखने के बारे में सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया है, उस पर पार्टी में उनके खिलाफ तलवारें खिंच सकती हैं। शोलापुर में मराठी अखबारात के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान वजीर दाखिला और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर सुशील कुमार शिंदे ने एनसीपी लीडर शरद पवार को अपना सियासी गुरु बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शरद पवार को वज़ीर-ए-आज़म के रूप में देखकर उन्हें खुशी होगी। शिंदे ने कहा कि वो पवार की वजह से ही सियासत में दाखिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म बनने की शरद पवार की ख्वाहिश का जिक्र करते हुए शिंदे ने कहा कि शरद पवार 1992 से वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली की सियासत का शिकार हो गए। एनसीपी ने शरद पवार के वज़ारत-ए-उज़्मा के ताल्लुक से सुशील कुमार शिंदे के बयान का खैर मकदम किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि शरद पवार इस ओहदे के उम्मीदवारों की दौड़ में शामिल नहीं हैं। हम शिंदे साहब के बयान का स्वागत करते हैं। ये बात सच है कि हमारे नेता देश में सबसे योग्य प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन हमारी ताकत का हमारी पार्टी को अंदाजा है। हमारे नेता प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। हमने पहले भी ये साफ किया है और आज भी हम ये साफ करते हैं कि पवार साहब प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है। पवार के वज़ारत-ए-उज़्मा के बारे में शिंदे का बयान ऐसे वक्त आया है कि जब 17 जनवरी को कांग्रेस आम इजलास करने जा रही है, जिसमें राहुल गांधी को वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने के पूरे इम्कान हैं। कांग्रेस की जानिब से वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार का नाम जाहिर करने के ताल्लुक से इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है। पार्टी का एक बड़ा धड़ जल्द अज जल्द राहुल गांधी को पार्टी की जानिब से वज़ारत-ए-उज़्मा का उम्मीदवार करार देने का मुतालबा कर रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जमहूरी निजाम में वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान जरूरी नहीं है। अब शिंदे ने शरद पवार को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर देखकर खुश होने की बात कहकर इस बहस को और तेज कर दिया है। देखना यह है कि कांग्रेस आला क़यादत शिंदे के बयान को किस अंदाज में लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुल्क के मुमताज सनतकार मुकेश अंबानी अपनी अहलिया नीता अंबानी और बच्चों के हमरा राजस्थान में सवाई माधोपुर के करीब वाक़े रणथंभौर फोर्ट पहुंचे। मुकेश अंबानी अपने अरकान खानदान के हमरा 3 रोज तक यहां क़याम करेंगे। आज सुबह वो रणथंभौर पार्क जाएंगे। मुकेश अंबानी और उनके अहले खाना सबसे पहले रणथंभौर में वाक़े शेरपुर हेलीपैड पहुंचे, जहां ओबरॉय होटल के स्टाफ ने उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पटना में सीआरडीडीपी और राबिता कमेटी के ज़रिए तमाम मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में चलाई जा रही फलाही स्कीमों का जायजा लिया गया। 8 साल पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश की गई थी, लेकिन उस पर बहस आज भी जारी है। अबू सालेह शरीफ उस कमेटी के अहम मेंबर थे। आज की कॉन्फ्रेंस में अबू सालेह ने कहा कि मुसलमानों की फलाह के लिए चलाई जा रही ज्यादातर स्कीमें जमीन पर उतरने से खासिर है। अब घर में जाओ तो कास्ट रिलीजन कलेक्ट करते हैं, मगर जब मुसलमान के घर जाते हैं तो कास्ट का क्वेश्चन गायब। जहां मुसलमान होता है उसको दलित बोलने का हक नहीं है इस कंट्री में। कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के कई अहम मसलों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई। हमने ये देखा है कि जब तक मुसलमान अपने गांव में, अपने गलियों में, अपने मोहल्लों में जुड़ता नहीं है, तब तक हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारा वेलफेयर, हमारा एजुकेशन और हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हो सकती। अबू सालेह शरीफ ने लोगों से पंचायत में अपनी हिस्सेदारी को यकीनी बनाने की मांग करने पर जोर दिया है। उधर दानिश्वरों ने कहा कि मुल्क के मुस्लिम अवाम को इख्तिलाफात